اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین واصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم یا میرا حسین زنجانی. السلام علیکم یا حضرت یعقوب زنجانی. بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا. فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام نبیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ولیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص جناب داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش. آمین یا رب العالمین. داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ سننے والا خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ بولنے والا کبھی اپنے نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے، کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا آپ کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المعجوب میں کہ یہ کتاب پردے ہٹانے والی کتاب ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان جو پردے آ چکے ہیں ان پردوں کو ہٹانے کے لیے، ٹریولر کے لیے، سیکر کے لیے یہ کتاب بڑی ممد اور معاون ثابت ہوگی. دادا صاحب نے یہ کتاب پرشین میں لکھی. ہم اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں جو مولوی فیروز الدین صاحب نے کی تھی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب کی ایفرٹ ہے جس کی بدولت کشف المعجوب ہم تک پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور بے حد کرم. ہم کشف المعجوب کا مطالعہ ایک بار پھر کر رہے ہیں. کشف المعجوب ریڈنگ سیشنز چل رہے ہیں. ہم کتاب کے تیسرے حصے میں موجود ہیں. یہ تیسرا حصہ وہ امپورٹنٹ حصہ ہے جہاں پہ داتا صاحب تعارف کرواتے ہیں 12 گروپس آف صوفیز کا، جن میں سے 10 گروپس جو ہیں وہ حق پر ہیں اور 2 گروپس جو ہیں وہ مردود ہیں، وہ ریجیکٹڈ ہیں. یہ سارے گروپس جو ہیں کسی ایک شخصیت سے متعلق اور منسلک ہیں. دادا صاحب اولیاء کا تعارف کرواتے ہیں اور ہر گروپ کسی ایک مسٹیکل کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسس دے رہا ہے. دادا صاحب پھر اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیبیٹس ہیں ان کو کلیریفائی کرتے ہیں اور ایلوسیڈیٹ کرتے ہیں. ہم اس وقت چھٹے فرقے کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس فرقے کا نام ہے فرقہ سہیلیہ. یہ جناب سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ علیہ سے ریلیٹڈ ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے اسپرچول کلینزنگ پر اور مجاہدے پر. ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ مجاہدے
کو بہت زیادہ کرٹیکل امپورٹنس دیتا ہے، بلکہ یہاں تک وہ کہتا ہے کہ مجاہدے کے بغیر رب تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، یعنی رب تعالیٰ کا دیدار، رب تعالیٰ سے ملاقات، رب تعالیٰ کی یونین کے لیے بندے کا کام ہے کہ وہ ہر وقت مجاہدہ کرتا رہے۔ یہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ دادا صاحب نے جب کانورزیشن شروع کی ہے، جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی ہے، میں اس کو ریکیپ کر رہا ہوں، تو دادا صاحب نے بتایا کہ سال بن عبداللہ تستری مجاہدے کے قائل ہیں اور مجاہدے پر بہت زیادہ ایمفسس لے کرتے ہیں، لیکن مجاہدہ ہوتا کس کا ہے؟ تو دادا صاحب نے بتایا کہ مجاہدہ تو نفس کا ہوتا ہے۔ تو ایک ڈبیٹ اوپن ہوتی ہے کہ کسی بھی بگنر کے لیے، کسی بھی سیکر کے لیے، جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ نفس کس شے کا نام ہے، تب تک مجاہدہ وہ کیا کرے گا؟ تو دادا صاحب نے نفس کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ شروع کی ہے، اور دادا صاحب نے پہلے تو کہا کہ ڈکشنری میں جو اہل لغت ہیں یا علماء ظاہر ہیں وہ نفس کو کیا سمجھتے ہیں۔ کسی نے نفس کو روح کہا، کسی نے نفس کو مروت کہا، کرٹسی، کسی نے نفس کو لائف کہا، ہر کسی نے نفس کے حوالے سے مختلف باتیں کی۔ تو دادا صاحب نے کہا لیکن صوفیوں کا اور اللہ والوں کا اس بات پر اگریمنٹ ہے کہ ہیومنز کے اندر ایک سورس آف ایول ہے، وہ سورس آف ایول شر کا منبع در حقیقت نفس ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ نفس سورس آف ایول ہے، شر کا منبع ہے ہیومنز کے اندر۔ پھر دادا صاحب نے یہاں پر یہ ڈبیٹ چھیڑی کہ برائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک برائی ہوتی ہے جو ہمارے باطن میں ہوتی ہے، انٹرنل ہوتی ہے، وہ برے اخلاق ہیں، بیڈ مینرز، بیڈ ایٹیکٹس، بیڈ تھاٹس۔ اور دوسری برائیاں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمارے گناہ، ہماری ڈیڈز۔ تو ایک بیڈ ڈیڈز ہوتی ہیں اور ایک بیڈ تھاٹس ہوتی ہیں۔ بیڈ تھاٹس انٹرنل ہیں اور بیڈ ڈیڈز ایکسٹرنل ہیں۔ تو دادا صاحب نے جاتے جاتے ایک پرنسپل دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایکسٹرنل کی صفائی انٹرنل کے بغیر نہیں ہو سکتی، انٹرنل کی صفائی ایکسٹرنل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں کمپلیمنٹنگ ہیں۔ اگر آپ کا انٹرنل برا ہے اور انٹرنل تھاٹس نیگیٹو ہیں، کینہ، حسد، بغض، جھوٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ، تو آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، ایکسٹرنل اسٹرگل کرنی پڑے گی فار انٹرنل کلینزنگ۔ انٹرنل کلینزنگ کے لیے ایکسٹرنل اسٹرگل ہوگی، یعنی باہر سے آپ اسٹرگل کریں گے تاکہ انٹرنل بھی کلین ہو۔ بیماری انٹرنل ہے لیکن اس کو صاف کرنے کے لیے باہر سے زور آپ مجاہدہ کرتے کرتے وہ اندر تک آپ آئیں گے تاکہ اندر کی صفائی ہو۔ مجاہدہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مجاہدہ ہے کیا۔ مجاہدہ ہے فرائض کے علاوہ جو ہم ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم ایکسٹرا روزے رکھنا شروع کر دیں، ہم ایکسٹرا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، ہم ایکسٹرا تلاوت کرنا شروع کر دیں، ہم زیادہ سجدے کرنا شروع کر دیں۔ فرض تو ہمارے پہ ہیں ہی، ایکسٹرا ہم پہلے سے زیادہ جو بھی ہے وہ ہم کریں۔ اب ہمارے باطن میں ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنل میں پرابلم ہے۔ ہمارا نفس جو ایک علیحدہ چیز ہے نا، ابھی باطن کہتے ہیں انٹرنل کو، ہڈن کو، اور ظاہر کہتے ہیں ایکسٹرنل کو۔ ابھی آپ یہ دیکھیں نا، یہ نفس ہے، یہ علیحدہ ایک چیز ہے، دس از نفس، دس از اے سورس۔ یہ دو چیزیں ہم سے کروا رہے ہیں، یہ ہم سے باطن کے اندر، ہمارے باطن میں، ہمارے انٹرنل میں بیڈ تھاٹس فیڈ کر رہا ہے، بیڈ آئیڈیاز دے رہا ہے ہمیں، بیڈ مینرز دے رہا ہے، اور یہی ہمیں ابھار رہا ہے بیڈ ڈیڈز کرنے میں۔ جو بیڈ ڈیڈز ہیں وہ ایک ایکسٹرنل ریالٹی ہے، میں کسی کو مکہ مار دوں گا، کسی کو تھپڑ مار دوں گا، کرپشن کروں گا، پیسے، وہ ساری چیزیں ایکسٹرنل ہیں، وہ ظاہر ہیں، سامنے ہیں، اور ان کا سورس کیا ہے؟ وہ نفس ہے۔ نفس آف کورس وہ تو انٹرنل ہی ہے، لیکن نفس ایک علیحدہ چیز ہے، اور نفس دو طرح کی بیماریاں ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے۔ ایک وہ جن کا صرف ہمیں پتہ ہے، وہ ہڈن ہے، باطنی بیماری، اور ایک وہ ہے جو ظاہری بھی ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو دادا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بیماری باطن کی ہوتی ہے تو لوگ اس کا باطنی علاج ہی کرتے ہیں،
لیکن اگر بیماری باطنی ہے تو اس کا علاج صرف باطن میں نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرنل ڈیڈز کرنی پڑیں گی. اور جیسے اگر باطن میں ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم بڑے کہ مجھے جی کسی کو پیسے دیتے ہوئے دقت ہو رہی ہے، مجھے اندر فیل ہو رہا ہے یا میں لالچی اندر سے فیل کر رہی ہوں، تو ظاہر میں آپ زیادہ دینا شروع کر دیں. وہ جائزہ ہی ہے نا، پیسے اور زیادہ بلکہ دینا شروع کر دیں، اپنی فیوریٹ چیزیں دینا شروع کر دیں لوگوں کو. آپ مکے مار رہے ہو لوگوں کو، آپ کرپشن کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی حکومت، کوئی اسٹیٹ آپ کا ہاتھ کاٹ دے تو آپ کے اندر تو ابھی وہ بیماری موجود ہے. جب تک انٹرنل علاج نہیں ہوگا تب تک آپ ایک پہلے 2 ہاتھوں سے چوری کرتے تھے، اب ایک سے کر لو. تو جب آپ ایکسٹرنلی برے ہو، ایکسٹرنلی آپ برے ہو، تو باطن میں اب آپ ہڈن ہو کے توبہ کریں ذرا اللہ کے سامنے. اب آپ برے باہر سے ہو، اس کا ریمیڈیل میجر یہ ہے کہ آپ ہڈن توبہ بڑھا دیں اپنی باطن میں. اصل میں داتا صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیماری ایکسٹرنل ہو تو ایکسٹرنل انٹرنل دونوں علاج کرنے ہیں، بیماری انٹرنل ہو تو انٹرنل ایکسٹرنل دونوں علاج کرنے ہیں، یعنی دونوں چیزیں لنکڈ ہیں آپس میں. بات اصل میں یہ ہو رہی ہے. مطلب داتا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ظاہری بیماری کا باطنی علاج اور باطنی بیماری کا ظاہری علاج، تو وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ باطنی بیماری کا باطن میں علاج تو کریں گے، مگر ظاہر میں بھی کریں گے تو پھر باطنی بیماری جائے گی. یعنی ایک آدمی ہے، وہ اگر مطلب لڑکیوں کو چھیڑ ہے تو یا تو روزے رکھے وہ ایکسٹرنل، یا شادی ایکسٹرنل علاج کروائے. شریعت کے پیمانوں میں 2 ہی علاج ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے، وہ بھی پھر یا روزے، مطلب جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مطلب اپنی انر چینج کرے گا تو اس کی، جب انر چینج کرنے کے لیے باہر کو بھی چینج کرے گا نا. اور اگر باہر مسئلہ ہے تو باہر تو چینج کرے لیکن انٹرنل بھی چینج کرے گا. یعنی دونوں چینجز آپس میں کنیکٹڈ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں، ان کے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی میری. لیکن اس کو انہوں نے پوئٹکلی یہ کہا کہ اگر بیماری اندر ہے تو ظاہر کا علاج کریں، ظاہر ہے تو باطن کا علاج کریں. تو خیر یہ تو دادا صاحب نے یہ ایک فارمولا دیا تھا ہمیں. پھر دادا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں اب ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ روح اور نفس ہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ روح اور نفس جو ہیں جسم میں غیر محسوسہ ہیں. These are subtle bodies which are in your body. جس طرح اللہ نے اسپرٹ کو اتارا ہوا ہے، اسپرٹ cannot be touched. نفس is also in your body, it cannot be touched but it is there. جس طرح اسپرٹ کی ایگزسٹنس ریئل ہے، نفس کی ایگزسٹنس بھی ریئل ہے، ایگزسٹ کر رہے ہیں اندر. اور یہ اتنا ہی ریئل ہے جتنی آپ کی آنکھیں، جتنی آپ کی زبان، جتنے آپ کے کان. لیکن کان زبان آپ کو نظر آ رہے ہیں، روح اور نفس آپ کو نظر نہیں آ رہے، بٹ دے آر ریئل اینڈ دے آر ان یو. پھر دادا صاحب نے پھر ڈیبیٹ کی کہ نفس جو ہے وہ ہے تو ایک آرگن یا ایک اس کو جو بھی سٹل باڈی جو بھی اس کا نام دیں، وہ کچھ پراپرٹیز آپ کے اندر کریٹ کر رہا ہے. وہ پراپرٹیز کیا ہیں؟ نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو ڈیڈز، نیگیٹو تھاٹس. لیکن ان پراپرٹیز کی ڈیبیٹ کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ان پراپرٹیز کا کوئی پوزیسر ہوتا ہے نا، ان پراپرٹیز کا کوئی ایکٹر جو ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ایگزیکیوٹر ہوتا ہے. وہ ایگزیکیوٹر کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایٹریبیوٹ اپنے ایگزیکیوٹر کے بغیر میننگ لیس ہے. تو نفس کی پراپرٹیز کا ایگزیکیوٹر کون ہے؟ انہوں نے کہا ہیومن باڈیز کی ایگزیکیوٹر. تو اب ڈیبیٹ داتا صاحب نے یہ شروع کی کہ پھر انسانیت کیا چیز ہے، انسانیت کو سمجھنا چاہیے. اور اس پہ ایمفسائز کیا کہ انسانیت کو سمجھنا در حقیقت رب کو سمجھنا ہے. جب ہم اپنی فنٹی کو سمجھ جاتے ہیں تو رب کی انفینٹی کو پا لیتے ہیں. جب ہم اپنی سبمیشن کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں رب کی میجسٹی کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. جب ہم اپنی ذلت کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو رب کی عزت کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. یہ ساری باتیں دادا صاحب نے اس دن کہی کہ نفس ایک نیگیٹو پراپرٹی کریٹ کرتا ہے. وہ پراپرٹی پوزیس کون کرتا ہے؟ وہ ہیومنز پوزیس کرتے ہیں. اور ہیومن بینگز کا ہیومن ہونے کا علم بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ رب کا پتہ چلے. پھر انہوں نے ہیومینٹی کی ڈیبیٹ شروع کی کہ انسان ہونا کیا ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا انسان صرف روح کا نام ہے. دادا صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، روح کا نام تو نہیں ہے انسان. پھر کسی نے کہا روح اور جسم کا نام ہے اور دل جو ہے وہ اس کا سینٹر ہوتا ہے. دادا صاحب نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، دل نہ بھی ہو
تو انسان ہی ہوتا ہے. دل نکال لیں گے تو کہیں گے انسان کا دل, اور اس کی باڈی کو کہیں گے انسان کی باڈی. اور روح اگر کسی باڈی میں نہ ہو تو ہم اس کے کہیں گے ہیومن ڈیڈ باڈی, اور دوسرے کو کہیں گے انسان کی زندہ باڈی. تو نہ انسان روح ہے صرف, اور نہ انسان روح اور جسم ہے صرف. یہ ڈبیٹ داتا صاحب نے کی. پھر داتا صاحب کہتے ہیں کچھ جھوٹے صوفیوں نے, جھوٹے تو نہیں, تصوف کے دعوے داروں نے, کلیمنٹس آف تصوف نے کہا کہ جی انسان ہونا تو ایک مسٹری ہے, سر الہی, ڈیوائن مسٹری, اور ہیومنس کی ناٹ چینج, یہ گاڈ کی طرح انمیوٹیبل ہیں, انچینجبل ہیں, بہت بڑی کوئی چیز ہے. تو داتا صاحب نے کہا یہ بات بھی نہیں. بے وقوف, دیوانے, پاگل, اتنی طرح کے انسان ہیں, کافر, ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیوائن مسٹری. ایک پاگل جا رہا ہو جس کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں, بیٹھنے کی تمیز نہیں, تو ہم اسے یہ کہیں گے یہ دیکھیں ڈیوائن مسٹری جا رہی ہے. دادا صاحب نے کہا نہیں, لیکن اس کو ہم انسان کہتے ہیں پھر بھی, لیکن اس کو ہم ڈیوائن مسٹری تو نہیں کہتے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن ہونا ایک ڈیوائن مسٹری ہے, تو یہ تو نہیں. دادا صاحب نے پھر ہیومن برتھ سے ریلیٹڈ آیات کوٹ کی جس میں اللہ رب العزت نے ہیومن باڈی کے اندر, یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا. تو دادا صاحب نے وہ سارا ذکر فرمایا, اور اس سے داتا صاحب نے یہ ڈیرائیو کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں انسان ہونا مٹی کی ایک حالت اور اس کی ڈیکوریشن کا نام ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اور وہ جو مٹی ہے وہ اپنی حالتیں چینج کرتی ہے ماں کے پیٹ میں, اور وہ ہر حالت جو مٹی کی ہے وہ اپنی ایٹریبیوٹ اور اپنی فارم میں انسان کہلاتی ہے. چاہے وہ سپرم ہو وہ بھی انسان کا ہی ہے, اور وہ انسان ہی ہے. جس کا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جی انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جو جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا, وہ تو یہ بھی نہیں تھا, ہے تو انسان ہی نا. تو دادا صاحب فرما رہے ہیں کہ انسان ہونا در حقیقت مٹی کی ایٹریبیوٹ اور اس کی فارمز کی ڈیکوریشن جو اللہ نے اس کو کی ہے کریٹ کر کے وہ ہے. اور مٹی کی ایک صفت ہے کہ وہ سبمیشن میں ہوتی ہے اپنے کریٹر کے سامنے. تو انسان اصل میں وہ ہے, چاہے وہ پاگل ہو, دیوانہ ہو, انٹیلیجنٹ ہو, پڑھا لکھا ہو, کوئی بھی ہو, اپنی اس سٹیٹ کو ریئلائز کرے کہ میں مٹی ہوں اور میرا کام ہے کہ میں رب تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کروں, رب تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کروں. اور پھر دادا صاحب نے کہا کہ انسان کا اگر ہمیں مطلب سمجھ آ جائے کہ انسان اصل میں مٹی کی حالت اور مٹی کی زیبائش ہے, دادا صاحب نے لکھا. پھر دادا صاحب نے کہا کہ اب انسان کے اندر 3 آپ کہہ لیں ایلیمنٹس ہیں, ایک روح ہے, ایک جسم ہے, اور ایک نفس ہے. اب نفس پہ واپس آگے جہاں سے ڈیبیٹ کو شروع کیا تھا. روح کی پراپرٹی عقل ہے, عقل دماغ والی نہیں, دل والی, عقل سلیم. اور یہ عقل کون سی ہے؟ جو رب تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہتی ہے, رب تعالیٰ کو چیز کرنا چاہ رہی ہے. تو روح کی پراپرٹی ہے عقل, جس کو ہم انگریزی میں لانگنگ بھی کہتے ہیں, وہ لانگ کرتی ہے واپس جانے کے لیے. نفس کی پراپرٹی ہے خواہش, وہ ہمیشہ خواہش کرتا ہے. اور جسم کی جو صفت ہے وہ ہے سینس کرنا, چیزوں کو محسوس کرنا. تو جسم ریلیٹیولی نیوٹرل ہے, اور نفس ایک طرف کو پل کر رہا ہے اور روح دوسری طرف پل کر رہا ہے, اور باڈی کے اندر ان کی جنگ لگی ہے. اگر ہم اپنی اسپرٹ کو تگڑا کر لیں گے تو باڈی اسپرچول ہو جائے گی, اگر ہم نفس کو تگڑا ہونے دیں گے تو باڈی کارنل اور نفسانی ہو جائے گی. اور پھر داتا صاحب نے کہا کہ انسان جو ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ایک پروٹوٹائپ ہے اس پوری گیلیکسی کا, اس عالم کا. عالم کی مائکرو فارم ہے انسان, اور عالم میں 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی تو عالم دنیا کو کہہ رہے ہیں نا, عالم میں 2 طرح کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں, ایک ظاہری ایلیمنٹس اور ایک باطنی ایلیمنٹس. ظاہری ایلیمنٹس کیا ہے اس دنیا میں؟ آگ, پانی, مٹی, ہوا. باطنی ایلیمنٹس کیا ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ دوزخ, جنت, قیامت. تو دادا صاحب کہتے ہیں کہ جو ہیومن انزائمز ہیں, جو باڈی کے اندر اللہ نے انزائمز پیدا کیے ہیں, مختلف طرح کے انزائمز ہیں نا, تھوک ہے, فیلجم ہے, جو بھی یہ 3-4 انزائمز ہیں, یہ پانی, مٹی, آگ, ہوا کو سمبلائز کر رہے ہیں ہیومن باڈی میں.
اور ہیومن باڈی میں جو ہڈن سمبلز ہیں کائنات کے وہ بھی موجود ہیں. دوزخ کو سمبلائز اسپرٹ کر رہی ہے, سوری نفس کر رہا ہے. جنت کو سمبلائز اسپرٹ کر رہی ہے, روح کر رہی ہے. اور قیامت کو سمبلائز, میدان عرفات کو سمبلائز جسم کر رہا ہے. جسم جو ہے وہ جسم قیامت سے گزر رہا ہے. اگر ہم اسپرٹ کے راستے پہ چلیں گے تو اسپرٹ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گی. نفس کے راستے پہ چلیں گے تو باڈی جو عرفات میں موجود ہے, قیامت میں موجود ہے, وہ دوزخ کی طرف لے جائے گی ہمیں. تو داتا صاحب نے کنکلوڈ کیا کیا؟ داتا صاحب نے کنکلوڈ یہ کیا کہ روح کی راہبر عقل ہے, نفس کی راہبر خواہش ہے. عقل اللہ سے جوڑتی ہے, خواہش خطا کار ہے اور وہ رب سے دور کرتی ہے. تو جو شخص روح کی عقل کو اسٹرینتھن کرے گا وہ اس دنیا کی قیامت میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت والی قیامت میں بھی کامیاب ہو جائے گا, اور وہ اس دنیا کے بھی پل صراط سے گزر جائے گا اور آخرت کے پل صراط سے بھی گزر جائے گا. تو داتا صاحب نے ڈیبیٹ کہاں سے شروع کی تھی؟ مجاہدہ. سہل بن عبداللہ تستری کا اسکول آف تھاٹ ہے مجاہدہ. مجاہدہ نفس کا ہوتا ہے, اور نفس جو ہے وہ سٹل باڈی ہے. سٹل باڈی انسان میں ہوتی ہے. انسان کا مطلب مٹی ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں, روح, جسم اور نفس. جس کو آپ تگڑا کریں گے آپ کلمینیشن اس طرف ہو جائے گی. لیکن ابھی وہ ڈیبیٹ تو باقی ہے کہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے اور مجاہدہ کیوں کیا جاتا ہے. اچھا, اب داتا صاحب یہاں سے ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے. آج ہم یہیں سے شروع کریں. جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ داتا صاحب یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ہمیں مجاہدے کا مطلب آتا ہے. اور مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے اسٹرگل ان دا پاتھ آف آل مائٹی اللہ. اور یہ اسٹرگل کیا ہے؟ جو فرائض کے علاوہ ایکسٹرا ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. فرض تو ہماری آٹو ایک وہ ہے نا کہ یہ تو کرنی ہے. جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو اللہ کی شریعت ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جیسے ہم سانس لے رہے ہیں اس کی شریعت کو بھی ایسے ہی مانتے رہیں. لیکن جب ہم ایکسٹرا کریں گے تو وہ ایکسٹرا ہمارا مجاہدہ ہے, ہماری جہد مسلسل جسے ہم کہتے ہیں, ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے ہماری. تو مجاہدہ وہ ایکسٹرا اسپرچول رجیمز ہیں جو ہم رب تعالیٰ کو پانے کے لیے کرتے ہیں. اور رب تعالیٰ کو پانے کے لیے اولیاء اللہ جو ورڈ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے مشاہدہ, کہ ہم رب تعالیٰ کے دیدار میں چلے جائیں. تو ڈیبیٹ اب یہ ہے کہ کیا مجاہدے سے مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجاہدہ ایک نیسیسری پری کنڈیشن ہے فار مشاہدہ؟ اس ڈیبیٹ کو داتا صاحب ابھی کریں گے, آگے سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی. تو لیکن اس سے پہلے وہ نفس کے بارے میں کچھ صوفی سینگز بتا رہے ہیں کہ نفس کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے کہ ہیں. دوسری بحث صاحب کہہ رہے ہیں نفس کے بارے میں مشائخ کے اقوال. نفس کے بارے میں مشائخ کے اقوال یہ ہیں. حضرت ذنون المصری جن کا ہم نے ذکر پڑھا تھا, قدس سرہ فرماتے ہیں نفس اور اس کی تدبیر کو مد نظر رکھنا سخت ترین حجاب ہے. نفس اور اس کی تدبیر کو, تدبیر کہتے ہیں اسٹریٹجی کو, کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی جو ہے وہ نفس اور نفس کی اسٹریٹجیز کو ہی اڈاپٹ کرنے میں لگا دیا, اس نے لائف کیسے گزاری؟ نفس اور اس کی اسٹریٹجیز کو اسیمولیٹ اور اڈاپٹ کرنے میں. تو حضرت ذنون کہہ رہے ہیں سخت ترین حجاب ہے, اس سے بڑا کوئی ویل نہیں ہے. رب تعالیٰ اور بندے میں سب سے بڑا حجاب یہی ہے. داس صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ نفس کی مطابقت, نفس کی پیروی حق تعالیٰ کی مخالفت ہے. جب ہم نفس کی پیروی کریں گے تو ہم حق تعالیٰ سے مخالفت اور حق تعالیٰ کے خلاف چل رہے ہوں گے, اور حق کی مخالفت ہی سب سے بڑا حجاب ہے. تو سمپل سی ایک بظاہر ایک سمپل بات, لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا نہایت مشکل, کہ نفس جو ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے اگینسٹ ہمیں پل کرتا ہے, تو نفس کے راستے پہ چلنے والا گاڈ سے ویل میں آتا ہے.
داسا فرماتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ایک ایسی صفت ہے جو صرف باطل ہی سے تسکین پاتی ہے۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس ایک ایسی پراپرٹی ہے جو صرف ایول سے ہی سیٹسفائی ہوتی ہے، کوئی خدائی چیز سے یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کبھی، یعنی نفس کبھی حق کے راستے پر نہیں چلتا، گاڈ کے راستے پر نفس کبھی نہیں چلتا۔ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ خدا کو پہچانے حالانکہ تیرا نفس تیرے اندر باقی ہے، اور نفس اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو وہ غیر کو کیسے پہچانے گا؟ تو حضرت ترمذی کہہ رہے ہیں کہ تم ڈیزائرس ہو اللہ کو پہچاننے کے، یو وانٹ ٹو نو گاڈ، لیکن تمہارے اندر تمہارا نفس گھسا ہوا ہے، اور وہ نفس اتنی انٹینسٹی سے گھسا ہوا ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نفس جو ہے کہاں پہ، کون سی تھاٹ نفس سے آ رہی ہے اور کون سی رب تعالیٰ سے آ رہی ہے۔ یعنی نفس ہماری باڈیز میں ایٹ ٹائمز ہماری اسپرچویلٹی میں ایسا گھس جاتا ہے، اور دادا صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ نفس ایسے ایسے فریب اور دھوکے دیتا ہے ہمیں، فراڈ کرتا ہے ہمارے ساتھ، بظاہر ایٹ ٹائمز نیکی کا خیال ہمارے اندر ڈال کے بھی ہمیں دھوکے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ نیکی کا غرور تقویٰ نفس ہی ہے نا۔ جی، آئیں میلاد کرتے ہیں، سارے ذکر کریں گے نبی پاک، اب یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں میری مسند لگی ہوگی، میرے مریدین ہوں گے، میرا ہاتھ چومیں گے، میری آرائش و زیبائش میری۔ اب یہ خیال تو بڑا اچھا تھا کہ ہم نبی کے نام پہ جمع ہونے لگے، ہم نبی کے نام پہ جمع ہونے لگے، نظام مصطفیٰ پاکستان میں نافذ کریں گے۔ اب پالیٹکس ہو رہی ہے، اپنی اپنی پراڈوز، گاڑیاں، چندے، بکس، ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ بھی ایک نفس، جو چھوٹا بندہ ہے اس کو تو برائی سے نفس دھوکہ دے گا نا، جو تھوڑا اوپر چلا گیا نفس کو بھی بڑی اسٹریٹجیز آتی ہیں، نفس نیکی کے راستے سے بھی دھوکے دیتا ہے۔ تو حضرت ترمذی کہہ رہے ہیں کہ نفس تمہارے اندر اتنا انگرین ہو چکا ہے کہ تم نفس کو بھی تم ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے ہو کہ تمہاری روح اور تمہاری نفس کا میں فرق کیا ہے، تم اپنے نفس کو نہیں جانتے تو نفس کے غیر کو یعنی خدا کو کیسے پہچانو گے؟ تو داسا فرماتے ہیں یعنی نفس اپنی بقا کی حالت میں، یعنی نفس باقی ہے، اپنے آپ سے حجاب میں ہے، یعنی نفس اتنا تکڑا ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی چھپا کر آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ وہ کیسے کیسے وار کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ نفس اپنی بقا کی حالت میں اپنے آپ سے حجاب میں ہے، تو بھلا حق کا مشاہدہ اس کو کیسے ہو سکتا ہے، تو حق کا کیسے آپ نظارہ کر پائیں گے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، تیرا اپنے نفس کی مراد پر قائم ہونا ہی کفر کی بنیاد ہے، کہ جو بھی تمہاری نفس کی خواہشات ہیں ان کا باقی رہنا سمجھو تم نان بلیور ہی ہو، کیونکہ نفس کو اسلام سے کوئی قرابت نہیں، نفس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اسلام سے اعراض کی کوشش کرے گا۔ نفس جو ہے وہ اسلام سے منہ موڑے گا، اور اسلام سے اعراض کرنے والا منکر ہوتا ہے، اور منکر حق سے بیگانہ ہوتا ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں نفس کو اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نفس اسلام سے منہ موڑ کر بیٹھا ہوتا ہے، اور جو منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، اور جو منکر ہوتا ہے اس کا خدا سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس امانت میں خیانت کرنے والا، حق کی رضا جوئی سے منع کرنے والا، اور سب سے افضل عمل اس کی مخالفت ہے۔ تو حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رسپانسبلٹیز ہیں، یہ ان رسپانسبلٹیز میں انٹرفیئر کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور حق کی رضا جوئی سے منع کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ جس طرح آپ کو رکھ رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے بلکہ کویسچن کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو جس سٹیٹ میں رکھا ہوتا ہے آپ کویسچن کرتے ہیں، یہ بھی نفس کا ہی خیال ہے، اور سب سے افضل عمل جو ہے وہ نفس کی مخالفت ہے۔ تاسا فرماتے ہیں اس لیے کہ امانت میں خیانت بیگانگی ہے،
اور رضائے حق کو ترک کرنا گمراہی ہے۔ غرض ہے کہ نفس کے متعلق مشائخ کرام کے اقوال و ارشادات اتنے زیادہ ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، اس لیے میں بخوف طوالت انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ راز صاحب کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ کا ایک پورے دفاتر کے دفاتر ہیں نفس کے خلاف اقوال، لیکن کتاب طویل نہ ہو جائے۔ یہ جگہ جگہ دادا صاحب کہہ رہے ہیں I want to write a brief book, not a big book، تاکہ سیکر کو آسانی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ کتاب کہیں زیادہ طویل نہ ہو جائے، تھک نہ ہو جائے، اس لیے میں نے جتنے اقوال بیان کر دی ہیں انہیں کوئی کافی سمجھو، اور یہ کافی ہیں ویسے اگر ان کو عمل میں لے کے آیا جائے۔ راضا فرماتے ہیں اب میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بیان کرتا ہوں، جس میں مجاہدہ نفس اور اس کی ریاضت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اس کی حقیقت کی وضاحت بھی ہے۔ تو اب جو ہے وہ مین ڈیبیٹ داتا صاحب لے کے آنے لگے ہیں۔ میں ڈیبیٹ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ویری امپورٹنٹ ڈیبیٹ یہ ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، مشاہدہ یعنی رب تعالیٰ کا دیدار ملاقات کی نیسیسری پری ریکوزٹ ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایفرٹ نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے کیوں ملے گا، اللہ ہم سے کیوں کنیکشن ڈیولپ کرے گا؟ تو مجاہدہ اسینشل فیچر ہے، تو اس پہ ڈیبیٹ ہونے لگی ہے۔ Are we all on the same page؟ مجاہدہ نفس یہ تیسری بحث ہے فرقہ سہیلیہ۔ داسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے دین میں، ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ عربی میں جو ورڈ ہے وہ جہاد یا جاہد اس روٹ ورڈ سے آ رہا ہے، مجاہدہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں، یعنی ہم ان کو منزل عطا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کیا۔ داسب کہہ رہے ہیں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ مجاہد کون ہے، واریر کون ہے؟ کون ہے جس نے کوشش کی؟ کوشش کرنے والا اصل میں وہ ہے، واریر وہ ہے جس نے اللہ کے لیے نفس کے خلاف کوشش کی، جہاد کیا۔ تو یہ ساری قرآنی آیات اور احادیث کس بات کو اسٹیبلش کر رہی ہیں؟ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو نفس کے خلاف۔ پھر داسا فرما رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو وہ مجاہدہ نفس ہے۔ یہ غالباً غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ، غالباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، اور تبوک کی وار بڑی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں لڑی جانی تھی۔ وار الٹیمیٹلی ہوئی نہیں، لیکن نبی پاک وہاں پر کوئی 20-25 دن تشریف فرما تھے بارڈر کے اوپر اپنی آرمی کے ساتھ۔ بڑا مشکل وقت تھا وہ مسلمانوں پہ، اور سامنے وہ رومن امپائر کے ساتھ وار ہونی تھی۔ تو اس مشکل وار سے جب واپسی ہو رہی تھی، اور واپسی کس طرف ہو رہی تھی؟ مدینہ، اپنے اپنے گھروں کی جانب، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات ہو رہی تھی، رشتہ داروں سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وار تو بہت ہی ایک دنیاوی طور پہ ڈیفیکلٹ چیز ہے۔ تو سرکار دو عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کے لیے وہ ایک لیول پر اٹ واز سرپرائزنگ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا بڑا جہاد؟ تو آپ نے فرمایا نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ اذان سے داتا صاحب ابھی ہمیں مجاہدے سے ریلیٹڈ جو آیات اور احادیث ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، نریشنز، وہ شیئر کر رہے تھے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وار سے واپسی پر یہ کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہیں۔ تو جہاد اکبر جب پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد ہے۔
تو دادا صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو جہاد پر فضیلت دی ہے اس لیے کہ اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاد خواہش نفس کا ہٹانا ہے اور مجاہدہ اس خواہش کا مغلوب کر دینا ہے. اس کو بالکل یعنی غالب ہٹانے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ ایگزسٹ کرتی رہتی ہے لیکن آپ کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. لیکن جب خواہش ہی اپروٹ ہو جائے سرے سے وہ اپروٹ ہو جائے, اپروٹ کے معنوں میں مغلوب کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو دادا صاحب فرما رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو وارز کے اوپر فضیلت دی ہے کیونکہ نفس کے خلاف وار میں زیادہ بندے کو پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے, زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جہاد جو ہے وار کے اندر خواہشات آپ کے اندر ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر آپ ان خواہشات سے لا تعلق ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ وار سے واپس آؤ گے خواہشات واپس آ جائیں گے. لیکن جب آپ نفس کے خلاف وار جیتو گے تو وہ خواہشات جو ہیں وہ آپ انائلیٹ کر چکے ہوگے, وہ خواہشات سرے سے اپروٹ ہو چکی ہوں گی. اور اپروٹ کرنے کی جنگ دنیاوی وار سے بہت زیادہ مشکل اور زیادہ پینفل پروسیس ہے. مطلب اس کی بہت ہی سادی اگزامپل ہے, ایک بزرگ کو سیب بڑا پسند تھا لیکن وہ سیب جو ہے ویسے تو حلال ہے, اسلامی شریعہ میں حرام نہیں ہے, لیکن اس درجے پہ جس درجے پر بزرگ موجود تھے ان کے لیے وہ نفس کی خواہش تھی. انہوں نے اپنے اوپر سیب کو جو ہے منع کیا ہوا تھا. تو اب سیب کی خواہش کو اپروٹ کر دینا, یہ خواہش اپروٹ ہو جائے, یہ کوئی ایک دن کا پروسیس تو نہیں ہوگا. ساری عمر ہو سکتا نہ کھائے, مطلب نہیں انہوں نے نہیں کھایا. اور اس پروسیس کو اگر وہ جب اس وار میں وکٹوریس ہوئے ہوں گے تو کتنی پین میں سے گزرنے کے بعد ہوئے ہوں گے کہ جب وہ اپروٹ والا سٹیشن آیا ہوگا. کہ مطلب الٹیمیٹلی اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں کہ مطلب ایک حد تک مجاہدہ کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ سیب ہو, ناشپاتی ہو, تربوز ہو, کوئی فرق نہیں تھا, اس لیول پر وہ کنزیوم بھی کرتے ہیں. جب سیب کا سیب والا مزہ آنا بند ہو جائے گا, یعنی خواہش اب آپ کی اٹھ چکی ہے, تو آپ سیب بھی کھائیں, آپ تربوز بھی کھائیں, جو مرضی کھائیں. لیکن اس پروسیس تک جانے کے لیے کتنی پینفل وہ چکی میں سے گزرے ہوں گے. تو دادا صاحب نے ابھی ہنٹ ہی دی ہے ہمیں کہ آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد خواہش نفس کا ہٹانا ہے, کہ آپ کی کانشسنس وقتی طور پر خواہشات سے اس نے منہ موڑا ہوا ہے, لیکن مجاہدہ جو ہے وہ ان خواہشات کا ٹوٹل اپروٹ کر دینا کہ وہ خواہش ایگزسٹ ہی نہ کرے. تو دادا صاحب فرما رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں, پس اللہ تمہیں بزرگی دے, اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہیں تمہیں جاننا چاہیے کہ نفس کا مجاہدہ اور اس کو اپنے قابو میں کرنا بالکل واضح اور ظاہر ہے. یہ بالکل ایویڈنٹ ہے کہ جو بھی دین کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو مجاہدہ کرنا چاہیے. تمام ادیان اور مذاہب کے لوگوں میں یہ پسندیدہ عمل ہے. جتنے بھی ریلیجنز ہیں اور جتنے بھی پاتھس ہیں, ہر پاتھ اور ہر ریلیجن کہیں نہ کہیں نفس کے خلاف وار کی بات کرتا ہے. اور اہل طریقت خاص طور پر اس پر رعایت کرتے ہیں. رعایت کا مطلب ہے ایکسٹرا ایمفیسس دیتے ہیں, اردو کا محاورہ ہے. تو کہہ رہے ہیں صوفیاء تو خاص طور پر وہ نفس سے ریلیٹڈ معاملات کی رعایت کرتے ہیں, ان کی نگرانی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ایکسٹرا. اور یہ عبارت ان کے خاص و عام میں جاری اور مستعمل ہے. یعنی یہ عبارت جو ہم نے پڑھی ہے کہ نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے, یہ اولیاء اللہ, خاص اولیاء اللہ ہوں, عام اولیاء اللہ ہوں, ان میں یہ ٹیکسٹ جو ہے جاری اور مستعمل ہے. یہ ایک یوزول سی بات ہے. یہ ادھر اس کا مستعمل کا میں انگریزی وہ سنونیم ڈھونڈ رہا ہوں ایسے. بہرحال یہ بہت عام سی بات ہے ان کے لیے, کامن پریکٹس ہے یہ ورڈ, اس پہ چلنا. اور اس کے متعلق مشائخ کے بہت سے کلمات اور رموز ہیں, اور گرینڈ صوفی ماسٹرز نے بہت سی باتیں کہی ہیں.
خصوصاً حضرت سہل بن عبداللہ تستری اس اصل میں بہت غلو کرتے ہیں اور مجاہدات اور ریاضات میں آپ کے دلائل بہت ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ 15 روز کے بعد ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے اور اس تھوڑے سے کھانے پر لمبی عمر گزار دی تھی. دا صاحب کہہ رہے ہیں مختلف ریلیجنز، مختلف پاتھس، سارے ہی نفس کے خلاف مجاہدے کی بات کر رہے ہیں، لیکن سہل بن عبداللہ تستری بہت ہیوی اس پہ ایمفسس دے رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، اس پہ ایکسٹرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کرو. اور خود وہ ان کا حال یہ تھا کہ 15 روز میں ایک دن کھانا کھاتے تھے اور وہ کہتے تھے جب میری باڈی کی نیڈ یہی ہے تو پھر میں اسی پہ چلوں گا، سبسسٹنس سے بھی سبسسٹنس سے بھی سبسسٹنس، بیئر منیمم کا بھی بیئر منیمم. سب محققین نے مجاہدات اور ریاضات کی روحانی اہمیت کو ثابت کیا ہے اور ان کو مشاہدہ حق کا سبب بتایا ہے. اب ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے. ابھی یہ جتنی ہم نے گفتگو کی ہے دس از اے پریامبل. پریامبل میں داتا صاحب نے یہ سیٹ کیا ہے کہ مجاہدے کا انکار نہیں ہے، مجاہدے کا انکار نہیں ہے، مجاہدہ دین کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن اب ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے کہ اسکالرز، مسٹیکل اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہدات اور ریاضات مشاہدہ حق کا سبب ہے. ایک ورڈ ہے سبب اور ایک ورڈ ہے علت. سبب کہتے ہیں کاز کو، اس میں وہ انٹینسٹی نہیں ہے جو علت میں ہے. علت کہتے ہیں نیسسری پری ریکوزٹ کو. تو جب میں کہتا ہوں کہ جی مشاہدے کا سبب ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجاہدہ کازز مشاہدہ. اور اگر میں یہ کہوں کہ مجاہدہ علت ہے مشاہدے کی تو تب میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ مجاہدہ از اے نیسسری پری کنڈیشن فار مشاہدہ. میجورٹی اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہدہ مشاہدے کا سبب ہے، مجاہدہ کازز مشاہدہ. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجاہدہ از اسینشل فار مشاہدہ. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہہ رہے ہیں مجاہدہ از اسینشل فار مشاہدہ. یہ ڈیبیٹ ہے. مشاہدے کے لیے مجاہدہ کرو گے تو مشاہدہ ملے گا. ہاں یہ ڈیبیٹ. اور وہ دوسرے کہہ رہے ہیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور مجاہدہ ایٹ ٹائمز کازز مشاہدہ. بات یہ نہیں، اسینشل والا ایلیمنٹ اس میں مسنگ ہے. تو صاحب کہہ رہے ہیں سب محققین نے مجاہدات اور ریاضات کی روحانی اہمیت کو ثابت کیا ہے اور ان کو مشاہدہ حق کا سبب بتایا ہے، لیکن سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے مجاہدے کو مشاہدہ حق کی علت قرار دیا ہے. سہل بن عبداللہ تستری کہہ رہے ہیں وداؤٹ مجاہدہ دیر از نو مشاہدہ اسینشل. علت اسلامک فلسفی میں یہ ٹرم ہے نیسسری کنڈیشن اس کو کہتے ہیں. تو سہل بن عبداللہ تستری کہہ رہے ہیں نیسسری کنڈیشن. اور حصول مقصود کے لیے، حصول مقصود یعنی رب تعالیٰ ہمارا آبجیکٹو ہے، آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے مجاہدے کی بہت بڑی تاثیر بیان کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجاہدے کا بہت بڑا رول ہے اگر ہم مشاہدہ چاہتے ہیں، بلکہ اسینشل رول ہے اس کا. داسا فرماتے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری طلب حق میں، اللہ تعالی کی طلب میں دنیا کی زندگی کو حصول مراد کی خاطر آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کیا کہہ رہے ہیں؟ If you are seeking God, this life is superior than آخرہ. کیونکہ اس لائف میں مجاہدہ کر کے رب تعالیٰ کے سامنے اپنے کریڈینشلز اسٹیبلش کر سکتا ہوں، آخرت میں اپنے کریڈینشلز اسٹیبلش نہیں کر سکتا. تو حضرت سال کہہ رہے ہیں طلب حق میں دنیا کی زندگی کو عقبہ کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ زندگی اس زندگی کا ثمرہ ہے، وہ زندگی آخرت کی زندگی اس زندگی کا فروٹ ہے، جو میں یہاں پہ کروں گا وہ میں پھل آگے کھاؤں گا. ہینس وہ کہتے ہیں
جب تو دنیا میں خدمت کرے گا، خدمت یعنی مجاہدہ، تو وہاں قربت حاصل کرے گا. اور قربت بے عمل میسر نہیں ہو سکتی، اور اللہ سے نیئرنس وداؤٹ ایکشن، وداؤٹ مجاہدہ نہیں مل سکتی. اور ضرور ہے، اٹ از اسینشل کہ حق کے حصول کی علت بندے کا مجاہدہ ہو جو وہ اسی کی توفیق سے کرتا ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اسینشل کہ رب کو پانے کے لیے نیسسری کنڈیشن بندے کا مجاہدہ ہو جو کہ وہ اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے. نہیں اچھا، میں اس کو بالکل ایک فکرے میں پیرافریز کر رہا ہوں. وہ کیا ہے، سالم بن عبداللہ تستری کہہ رہے ہیں دیٹ لائف از انفیریئر دین دس لائف. ہم یہاں پر جو کریں گے آخرت میں اس کا پھل پائیں گے. یہاں پہ جو کریں گے آخرت میں اس کا پھل پائیں گے. اور ہمارا یہاں پر کیا ہوا مجاہدہ جو کہ اللہ کی توفیق سے ہم کرتے ہیں، کل کو رب تعالیٰ کی قربت کا باعث بنے گا کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں گے. یہ بات ان شارٹ انہوں نے کہی. یعنی بے عمل جو ہے اس کو رب تعالیٰ کی قربت نہیں ملے گی. بے عمل بریکٹس میں بے مجاہدہ، اس کو رب تعالیٰ کیوں اپنے قریب کریں گے جس نے رب تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہی نہیں کیا، جہاد نفس. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ تستری اس لیے کہتے ہیں مشاہدے تعالیٰ کے ساتھ قربت میں ہوتے ہیں. they are a result and a fruit of our effort in line of God's duty جو ہم وہ ادھر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب مجاہدہ ہم یہاں کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ اللہ تعالیٰ آخرت میں ملے گا. اور یہ زندگی اس لیے سپیریئر ہے کیونکہ یہاں پر اپرچونٹی موجود ہے مجاہدے کی جو کہ آخرت میں موجود نہیں ہوگی. آخرت میں یہ اپرچونٹی موجود نہیں ہے کہ میں اپنا عمل کر سکوں. میں دوزخ میں بھی اپنا عمل نہیں کر سکتا اور جنت میں بھی میرا عمل قربت کے کام نہیں آئے گا. جو میں نے یہاں پر کیا ہوگا اس حساب سے وہاں پہ میرے گریڈ وہ ہو چکی ہوگی. وہاں پہ صرف ہاں جو کر لیا وہ کر لیا. یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ. اور مشاہدے میراث ہیں، نتیجہ ہیں، رزلٹ ہیں مجاہدے کا. ایک گروپ اولیاء اللہ کا کہہ رہا تھا مجاہدہ کازز مشاہدہ بٹ مجاہدہ از ناٹ اسینشل. یہ کہہ رہے ہیں مجاہدہ از اسینشل، اسینشل پری ریکوزٹ فار مجاہدہ. اس کے بغیر نہیں ملے گا، اس کے بغیر نہیں ملے گا. اچھا داتا صاحب ابھی دوسرے گروپ کا بھی آرگومنٹ داتا صاحب بتا ہی دیں. ابھی تھوڑا سا بتائیں گے پھر دوبارہ پہلے گروپ کے آرگومنٹ کو دوبارہ سے بتائیں گے. ابھی انہوں نے پہلے گروپ کا آرگومنٹ ایک سمرائزڈ ورژن دے دیا، اب دوسرا اس کا. دوسرے اولیاء اللہ کہتے ہیں حق تک پہنچنے کی کوئی علت نہیں. علت نیسسری کنڈیشن، نیسسری پری ریکوزٹ. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی ہیومن نیسسری کنڈیشن اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مل گئے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. دیر از نو گارنٹی. دوسرے مشائخ کہتے ہیں کہ حق تک پہنچنے کی کوئی علت نہیں کیونکہ جو بھی حق تعالیٰ تک پہنچا وہ اس کے فضل سے پہنچا. اور اس کے فضل کو بندوں کے اعمال سے کیا کام. بندہ جتنا بھی بڑا ہو عامل، جتنا بھی بڑا وہ عمل کرنے والا ہو، اس کو کیا کام اللہ کے فضل سے. اللہ کی مرضی، جس پر مرضی فضل کرے. تو دوسرے اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں پس مجاہدہ نفس کی درستی کے لیے ہے. مجاہدے کا کیا فنکشن ہے؟ نفس درست ہو جائے، نہ کہ قرب کے حصول کے لیے. اگر آپ مجاہدہ کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کے اندر یہ ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا، اب گاڈ از باؤنڈ ٹو گیو می مشاہدہ، تو ہماری یہ ایکسپیکٹیشن فار گاڈ ود گاڈ غلط ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے. تو یہ اولیاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجاہدے کا فنکشن نفس کی درستی اور کلینزنگ تو ہے لیکن قربت کے حصول کے لیے نہیں. آپ اللہ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے 100 نفل پڑھے ہیں 10 سال تو اب آپ قریب کیوں نہیں ہو رہے میرے. اللہ کو آپ ڈائریکٹ یا کمانڈ نہیں کر سکتے. تو مجاہدے کا فنکشن
قربت کے لیے نہیں ہے، نفس کی پرفیکشن یا نفس کی کلینزنگ ہے، وہ نفس کی درستی ہے. تو دادا صاحب فرما رہے ہیں دوسرے اولیاء اللہ نے کیا کہا، پس مجاہدہ نفس کی درستی کے لیے ہے، نہ کہ قرب کے حصول کے لیے، کیونکہ مجاہدے کا رجوع بندے کی طرف ہوتا ہے اور مشاہدے کا تعلق اللہ تعالی سے ہے. اور اس لیے محال ہے کہ مجاہدہ مشاہدے کی علت ہو یا مشاہدہ مجاہدے کا آلہ ہو. اب دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں پہلا پورا آرگومنٹ ہم اس کو اگر کوئکلی سن لیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں دوسرا گروپ اولیاء اللہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی کوئی نیسیسری کنڈیشن نہیں ہے. اللہ سے ملاقات کی نیسیسری کنڈیشن اللہ کا فضل ہے. اللہ جب چاہیں، جس پر چاہیں، بے عمل پہ جائیں، با عمل پہ چاہیں، جس پر مرضی چاہیں وہ فضل کر کے اس کو مشاہدہ کروا دیں. اور مشاہدہ اللہ کا عمل ہے. اٹ از این ایکشن آف آل مائٹی اللہ. مجاہدہ بندے کا عمل ہے. تو بندہ وہ عمل جو اپنے اوپر کر رہا ہے اس سے یہ ایکسپیکٹیشن کیسے رکھ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے مشاہدہ دیں؟ اس ایکشن کا، مجاہدے کا قبلہ اور کعبہ کون ہے؟ انسان. انسان اپنے اوپر مجاہدہ کر رہا ہے، تو پھر یہ ایکسپیکٹیشن رب سے کیوں باندھ رہا ہے کہ ہمیں مشاہدہ دو؟ ہم تو اپنی کلینزنگ میں لگے ہوئے. بس ٹھیک ہے، ہمارا آبجیکٹو ہماری کلینزنگ ہے، جہاں تک وہ اچھی بات ہے. اللہ کو رحم آ جائے کرا دے مشاہدہ، اللہ بے نیاز ہے نہ کرائے مشاہدہ. تو ایک ایسا ایکشن جو ہیومنز کے اوپر ہو رہا ہے، اٹ کی ناٹ compel Almighty Allah for divine disclosure. اللہ کمپیل نہیں ہوتے آپ کے مجاہدوں سے. تو اس لیے دا صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے محال ہے، اٹ از امپاسبل کہ مجاہدہ مشاہدے کی علت ہو، کہ مجاہدہ جو ہے وہ نیسیسری کنڈیشن ہو مشاہدے کی، یا مشاہدہ مجاہدے کا آلہ ہو، یا مشاہدہ جو ہے ایک آلہ کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی انسٹرومنٹ، یا یہاں پہ پروڈکٹ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اٹ از امپاسبل کہ مجاہدہ مشاہدے کی علت یا نیسیسری کنڈیشن ہو، یا مشاہدہ پروڈکٹ ہو مجاہدے کا. ہم سارے نہ مجاہدہ از اے نیسیسری کنڈیشن فار مشاہدہ، اور نہ ہی مشاہدہ از اے پروڈکٹ آف ہیومن مجاہدہ. مجاہدہ از ناٹ اے گارنٹی کہ آپ کو مشاہدہ مل جائے گا، اور مشاہدہ از ناٹ اے پروڈکٹ آف مجاہدہ. ہاں کہ مجاہدہ کرو گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مشاہدہ ملے. یعنی مشاہدہ پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے مجاہدے کا، اور مجاہدہ نیسیسری پری ریکوزٹ نہیں ہے مشاہدے